صبرس کا اسلوب کی سادہ سی تعریف کسی شخص کا مخصوص انداز بیان یا طرز تحریر کی جا سکتی ہے۔ سید عابد علی عابد کی کتاب اسلوب اس موضوع پر انتہائی واضح تصنیف ہے اور اس کی بیان کی ہوئی تعریف حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کی وہ انفرادی طرز نگارش ہے جس کی بنیاد پر وہ دوسرے لکھنے والے سے ممیز یعنی ممتاز ہو۔ صبرس کے اسلوب پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر صبرس کے دیباچے میں ملا وجہی کی ان بیانات اور دعووں پر ڈالتے ہیں جو اس نے اس کتاب کی زبان اور اسلوب کے سلسلے میں کیے ہیں۔ جتے جو سارا جتے فہم دارا جتے گن کارا ہوئے سن، آج لگن کوئی اس جہاں میں ہندوستان میں، ہندی زبان سو اس لطافت اس چندہ سو نظم ہور نثر ملا کر گلا کر نہیں بولیاں، یوں عجیب نظم ہور نثر ہے جانو بہشت میں کا کثر ہے، فرہاد ہو کر دونوں جہانوں سے آزاد ہو کر، دانش کے تیشے سو پہاڑا الٹا یا تو یوں شیریں پایا، میں تو یوں بات نہیں کرتا ہوں عیسیٰ ہو کر بات کو جیوں دیا ہوں، یونہی بات پر پیدا ہوئی تو اس پاٹ آیا۔ یہ محض بلند بانگ دعوے نہیں، حقیقت کا بیان ہے۔ وجی نے ایک ایسا طرز بیان اردو نثر میں ایجاد کیا ہے جس کی مثال اس سے قبل ملتی ہے نہ اس کے بعد، گویا وہ اس مخصوص اسلوب کا موجد بھی ہے اور خاتم بھی۔ وجی کی اس اولیت اور خصوصیت کا اعتراف ڈاکٹر سید عبداللہ نے ان الفاظ میں کرتے ہیں: اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اردو نثر کو زندگی یا نئی زندگی دینے کا شرف وجی کو حاصل ہوا۔ ان سے پہلے نثر کی معلوم کتابوں کو اظہار کی نہ تمام جرات تو کہا جا سکتا ہے، ادبی اسلوب کی سنجیدہ کوشش نہیں سمجھا جا سکتا۔ وجی نے اپنے اسلوب کو نظم ہور نثر ملا گلا کر کے پیمانے میں ناپا ہے، گویا اس کے مطمع نظر ایک ایسی زبان میں قصہ بیان کرنا تھا جس میں نظم کی شیرینی و حلاوت اور نثر کی سادگی باہم یک و دگر ہو کر قاری کے ادبی ذوق کی عیاری کر سکیں۔ وجی نے شعوری طور پر ایک ایسا اسلوب ترتیب دیا جس میں ہندی، گوالیاری، دکنی تینوں بولیوں کی الفاظ شامل ہوں۔ اس زبان کو وہ ہندی زبان کا نام دیتا ہے۔ اس کو اس بات کا شعور ہے کہ کون سے الفاظ دکنی ہیں، گوالیاری یا ہندوستانی زبان کے، اور ان سب کو ملا کر وہ جو مشترکہ زبان پیش کرتا ہے اسے وسیع تر ہندوستان میں سمجھی جانے والی ہمہ گیر اور عام فہم زبان قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ جا بجا فارسی محاورات و ضرب الامثال اور عربی آہنگ و الفاظ کے ذریعے اپنی نثر میں ادبیت کی شان بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں فارسی کا الفاظ استعمال ہوا ہے، وجی نے ساتھ ترجمہ بھی کر دیا ہے کہ قاری کو دقت یعنی مشکل نہ ہو اور کتاب پڑھتے ہوئے اس کی طبیعت بوجھل نہ ہو۔ یہ مثال دیکھیے، فارسی میں کتا کہتا ہے صحبت کے بعزت نہ بود، دوری بجان عزت ناچے گی وہاں کے سواد دے گا جینا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا یہ کہنا بجا ہے کہ صبرس کی کل اہمیت اسلوب کی بنیاد پر ہے۔ وجی نے اس کتاب میں ایک ایسا اسلوب کہانی بیان کرنے کے لیے اختیار کیا ہے جو سادہ اور عام فہم ہونے کے باوجود ادبیت کی شان اور گھن گرج اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر وجی کی صبرس اور میر امن کی باغ و بہار کے اسلوب کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو پہلی نظر میں یہ اندازہ ہو جائے کہ میر امن کہانی کہہ رہے ہیں اور وجی کہانی لکھ رہے ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، صبرس کا انداز بیان کتابی ہے اور باغ و بہار کا انداز بول چال کا۔ صبرس اپنے دور کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ مولا وجی اپنی ذہانت اور تبحر علمی سے کام لیتے ہوئے صبرس کے اسلوب کو شگفتگی، لطافت، نکتہ آفرینی، بذلِ سنجی، حقیقت بیانی اور استعاراتی و تمثیلی و تخیلی انداز کی قوس قزح بنا دیتا ہے۔ اس اسلوب کی خصوصیت کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں: زبان و بیان کی ہمہ گیری، فارسی اسلوب و آہنگ، ادبیت، تبحر علمی، مقامیت، لہجے اور انداز میں۔ بقایا کو دوسرے ویڈیو میں اس کی مزید ویڈیو بناتے ہیں۔ بہت شکریہ۔